بے اولاد جوڑے بیچارے، وہ ان کے گھر بچنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ 3 باداموں کی گریاں لیں، تینوں گریوں کے اوپر 1100 پڑھیں یا جبار ہو۔ استغفر اللہ العظیم، اس کو اتنا پڑھیں کہ بے قرار ہو جائیں، کیونکہ وہ بے قرار دل کی دعا سنتا ہے۔ آج کل امپوٹنسی جو ہے، بے اولاد جوڑے بیچارے، وہ ان کے گھر بچنے مشکل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی دونوں چیزیں، دعا بھی اور دوا بھی۔ 3 باداموں کی گریاں لیں، ہر گری کے اوپر تینوں گریوں کے اوپر 1100 پڑھیں یا جبار ہو۔ یا جبار۔ 2 گریاں بیوی کھائے، 1 میاں کھائے، بالفرض میاں قریب نہیں تو بیوی اس کی نیت کر کے کھا لے۔ اچھا۔ اور اسے مسلسل اس وقت تک کرنا ہے کہ جب تک کہ اولاد نہ ہو، 1۔ دوسرا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھے یا متین ہو، یا متین ہو، 70 بار پڑھے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد یا متین ہو پڑھے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بے اولادوں کے لیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا بے اولاد ہوں، فرمایا یہ وظیفہ پڑھ۔ ایک اور آیا، کہا کہ میرے پھل نہیں، زراعت نہیں، باغات نہیں، میں چاہتا ہوں وہ ہوں، کہا یہ پڑھ۔ اور کہا قسمت کا مارا ہوں، فرمایا یہ پڑھ۔ تیسرا آیا، اس نے کہا جی میری بزنس کاروبار نہیں، رزق نہیں، فرمایا یہ پڑھ۔ چوتھا کہنے لگا ہمارے ہاں پانی نہیں ہے، پانی ہو تو زراعت ہو زندگی، فرمایا یہی پڑھ۔ اچھا، سب کو بتاتے گئے، خادم ساتھ بیٹھا تھا، سب کو ایک ہی چیز بتائی، ایک ہی وظیفہ۔ اچھا۔ خادم ساتھ بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگا حضرت کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے بتایا؟ فرمایا میرے رب نے کہا ہے کہ جب تم استغفار کو کرو گے، کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر بارشیں بھی، پھر بیٹے بھی، پھر نعمتیں بھی، پھر باغات بھی۔ تو استغفار، اور ایک چھوٹا سا میں استغفار بتاتا ہوں، استغفر اللہ العظیم، بس استغفر اللہ العظیم، بس استغفر اللہ العظیم وہو العلی العظیم، آیت الکرسی۔ جی 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 جی۔ استغفر اللہ العظیم، اس کو اتنا پڑھیں کہ بے قرار ہو جائیں، کیونکہ وہ بے قرار دل کی دعا سنتا ہے۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مظلوم کے پاس وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی اسم اعظم نہیں دیا ہوا ہوتا کسی بابے نے، اور دل کی کیفیتوں سے نکلی چیز عرش کو ہلا دیتی۔ تو یہ بے قرار ہو کے پڑھیں، سارا دن وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے، میاں بیوی، ماں بیٹی بہن، گھر کے فرد، استغفر اللہ العظیم۔ اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، مجھے ابھی ایک بابا جی ملے، میں سندھ میں تھا، وہ فوت ہوئے، ایک بزرگ، ان کے 13 بیٹے اور 13 بیٹیاں ہیں۔ ارے اللہ، یہ میں اسی ہفتے گیا ہوں، میرا سندھ کا سفر تھا۔ 13 بیٹے 13 بیٹیاں ہیں، ابھی فوت ہوئے ہیں اسی مہینے۔ تو میں ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے اتنے بیٹے اور بیٹیاں کیوں دی؟ کسی مجھے بزرگ نے بتایا، ایک سندھ میں ایک بہت بڑی دربار خانقاہ ہے، درگاہ ہے، حالیجی شریف، سائیں عبدالصمد صاحب بھی فوت ہوئے، سائیں بہت بڑے پیر تھے، قادری راشدی سلسلے کے۔ ارے اللہ، تو پتہ چلا کہ وہ استغفار بہت کرتے تھے۔ 13 بیٹے ہیں، 13 بیٹے ہیں، استغفار بہت کرتے تھے۔ اور یہ جو استغفار میں نے کئی استغفار ہیں جو میں نے مختصر جامع لاجواب بتایا ہے، وہ ہے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ بہت کمال اس کے اندر، بہت تاثیر اس کے اندر۔ ارے اللہ، بے اولادوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، باغات پانے والوں کے لیے۔ مجھے ایک دو بندہ کہنے لگا مجھے 25 مربع زمین چاہیے، ایسے چلتے چلتے کہنے لگا میں بڑا ذمہ دار کہلوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کون سا مشکل ہے؟ کہنے لگا بابا جی مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں مذاق نہیں کر رہا، میرے لیے ناممکن ہے، اس کریم کے لیے ناممکن تو نہیں ہے۔ میں نے کہا استغفار کر، استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، تھا کوئی دیوانہ پاگل تھا، مجھے بھول گیا، بڑے عرصے کے بعد ملا تو مجھے خیال آیا وہی 25 مربع والا ہے، ایسے جی خیال آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہہ رہا ابھی 27.5 ہو گئے ہیں۔ ارے 25 سے اوپر نکل گئے ہیں، ارے واہ۔ میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پنجابی میں لگا دب کے پڑھے، اللہ اکبر، یعنی خوب پڑھا، اور سارے گھر والوں نے پڑھا۔ میں نے کہا کتنا؟ کہنے لگا یہ لاکھوں کروڑوں میں نکل گیا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کی بات پہ یقین تھا، انہوں نے کہا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اس کی بات پہ یقین ہے۔ میں نے استغفر اللہ العظیم پڑھا۔ میں نے اس سے کہا ایسا کر، تو نے یہ لے لیا ہے
اب اس استغفر اللہ العظیم سے اس سے بڑی جنت لے وہ بھی مل جائے گی. کہنے لگ گیا اصل یقین ہے, اصل یقین ہے. اور یقین کی طاقت سے کائنات. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں بغداد ان کے پاس گیا, تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ جو ہے کنواں تھا, اور کنویں میں سے رسی ڈالی, ڈول ڈالا, پانی نہ نکلا. تو ایک بچی دور سے دیکھتی آئی, یہ ایک اور درویش کا بھی ہے, شیخ جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے ان کا بھی. تو اس نے آ کے ایسے لعاب ڈالا اور پانی اور انہوں نے پیا. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یقین. میرے پاس جو اسم ہے, میں نے اپنے مرشد سے ایک دفعہ پوچھا, میں حضرت کو اسم اعظم فرما دیجیے. حضرت نے مجھے فرما دیا یہ پڑھا کر. کچھ عرصے بعد پھر پوچھا, خاموش رہے, پھر پوچھا, خاموش رہے. ایک دفعہ پوچھا تو جلال میں آ کے فرمایا طارق یقین اعظم اسم اعظم ہے. ارے اللہ اکبر, یقین اعظم اسم اعظم ہے. اللہ اکبر. اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے, کہاں تک, کیسے, کتنا ہے یہ بھی ایک لاسٹ کویسچن. اس کے بعد آپ کے ساتھ میں نے وزٹ کرنا ہے یہ سارا مسئلہ. آپ کو تو کویسچن لاسٹ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ اب لاسٹ پکا. اچھا, میں ایسا نہیں کہ اکتا گیا ہوں, اصل میں آپ کے اندر ایک انسانیت کی خدمت کا سچا جذبہ ہے. پھر ہر سوال کے بعد آپ کہتے ہیں چلو کسی کے بھلے کے لیے اور بھی پوچھیں. بالکل ایسے. اسم اعظم ایسا اسم جو سب سے بڑا ہو, اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یقین اعظم ہے. اور ایک واقعہ سنا اسم اعظم میں. ایک درویش تھے تو اور ان کے پاس پتہ چلا کہ اسم اعظم ہے. بندہ لمبے سفر کرتے کرتے, گھوڑوں اونٹوں خچروں کا سفر ہوتا تھا, پیدل کا, وہاں پہنچا اور حضرت کی خدمت میں رہا. حضرت اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں. کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا, کئی سال. بالکل صحیح. جب یہ دیکھا نا اس کی بےتابی بڑھ گئی ہے تو آپ نے ایک برتن دیا ڈھکا ہوا, تو فرمایا دیکھو یہ میرے فلاں دوست ہیں, اس کو باندھا وغیرہ نہیں, اس کا ڈھکنا نہ اٹھانا, ان کو دے کے آنا. اور پھر کہا دیکھ خیال کر اس کا ڈھکنا نہیں اٹھانا. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے. راستے میں کہنے لگا ہے کیا اس میں چیز؟ ہاں کیوریوسٹی تو ہوتی ہے نا, پھر ڈھکنا اٹھا کے دیکھ لوں. حضرت کو کیا پتا چلے گا. ڈھکنا اٹھایا تھا, چھوٹا سا چوہا تھا, پھدک کے پاس گیا. اوئے کہنے لگا یہ عجیب بات ہے, میرے ساتھ کیا ہوا, پکڑ کے لاؤں گا کیا کروں. خیر حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو سنبھال نہیں سکا, اسم اعظم کو کیسے سنبھالے گا؟ اگر میں تجھے اسم اعظم دے دیا, کسی کے بارے میں بولے گا, وہ ہو جائے گا, برباد کر دے گا. پھر اس کا اصرار بڑھا, پھر بڑھا. بڑے عرصے کے بعد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے, تو جانا شہر کے دروازے پہ. شہر کے دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور 13-14 دروازے, شہر کے دروازے پہ جا, اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا ایک بابا جی کا, وہ دیکھنا پھر آ کے بتانا. وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا بوڑھے بابا جی لکڑیاں کاٹ کے لکڑہارے لا رہے ہیں. شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا, اس نے پکڑا, مارا, بے عزت کیا, لکڑیاں چھین کے چل بھاگ جا. بڑا غصہ ہے, غریب کے بچوں کی روٹی تھی, مزدور تھا, مانگنے والا نہیں تھا. اگر اسم اعظم اگر ہوتا نا تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتا, برباد کر دیتا. تو پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا دیکھا؟ انہوں نے حضرت وہ ایسے دیکھا. تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا. جب اسم اعظم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, ہماری بہت طاقتور کتابوں میں, پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ, فضاؤں پہ, جنات پہ, پرندوں پہ, انسانوں پہ, ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا, اس پہ 70,000 انسان, 70,000 جو ہے وہ جنات اور مخلوق ہوتی تھی. تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا, وہ حرف بتانے لگا ہوں. عربی زبان میں, قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیوم. عبرانی سریانی زبانوں میں نے یہ حضرت ذوالقفل کی مزار پہ دیکھا. ذوالقفل نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے, وہ ہے احین اشراحین. یہ عبرانی زبان میں, عبرانی زبان جو مٹ چکی. احین اشراحین, لیکن عربی میں یا احین اشراحین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ محفل میں بیٹھا تھا. کہا کہ بلقیس آ رہی ہے, اس کا تخت
تو ایک بہت بڑے جن نے کہا اتنی دیر میں، فرمایا نہیں. تو ایک بندہ بیٹھا تھا، قرآن کہتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے کہا چشم زدن میں طرفت عین، کتاب کا علم تھا اس کے پاس، کتاب ہے، کتاب کا اس نے احین اشراہین کے ذریعے وہ تخت پہلے سے موجود. اسم اعظم حقیقت ہے، پر جن کے پاس اسم اعظم ہے وہ کن فی الدنیا غریباً، دنیا میں ایسے گزارا کر تجھے کوئی پہچان نہ سکے. ارے اللہ اکبر. رب اولاد ہوں، فرمایا یہ وظیفہ پڑھ. ہر گری کے اوپر، تینوں گریوں کے اوپر 1100 پڑھے. 2 گریاں بیوی کھائے، 1 میاں، 13 بیٹے اور 13 بیٹی. 13 بیٹے ہیں، 13 بیٹیاں. باداموں کی گریاں لیں. ہر گری کے اوپر، تینوں گریوں کے اوپر 1100 پڑھیں یا جبار ہو. 2 گریاں بیوی کھائے، 1 میاں کھائے. بالفرض میاں قریب نہیں تو بیوی اس کی نیت کر کے کھا لے. اچھا. اور اسے مسلسل اس وقت تک کرنا ہے کہ جب تک کہ اولاد نہ ہو. 1. دوسرا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھے یا متین ہو، یا متین ہو. 70 بار پڑھے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد یا متین ہو پڑھے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ بے اولادوں کے لیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا بے اولاد ہوں، فرمایا یہ وظیفہ پڑھ. ایک اور آیا، کہا کہ میرے پھل نہیں، زراعت نہیں، باغات نہیں، میں چاہتا ہوں وہ ہوں، کہا یہ پڑھ. اور کہا قسمت کا مارا ہوں، فرمایا یہ پڑھ. تیسرا آیا، اس نے کہا جی میری بزنس کاروبار نہیں، رزق نہیں، فرمایا یہ پڑھ. چوتھا کہنے لگا ہمارے ہاں پانی نہیں ہے، پانی ہو تو زراعت ہو زندگی، فرمایا یہی پڑھ. اچھا سب کو بتاتے گئے. خادم ساتھ بیٹھا تھا تو کہنے لگا حضرت کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے بتایا؟ فرمایا میرے رب نے کہا ہے کہ جب تم استغفار کو کرو گے، کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر بارشیں بھی، پھر بیٹے بھی، پھر نعمتیں بھی، پھر باغات بھی. تو استغفار. اور ایک چھوٹا سا میں استغفار بتاتا ہوں، استغفر اللہ العظیم، بس استغفر اللہ العظیم وہو العلی العظیم، آیت الکرسی. استغفر اللہ العظیم، اس کو اتنا پڑھیں کہ بے قرار ہو جائیں، کیونکہ وہ بے قرار دل کی دعا سن. مظلوم کے پاس وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی اسم اعظم نہیں دیا ہوا ہوتا کسی بابے نے، اور دل کی کیفیتوں سے نکلی چیز عرش کو ہلا دیتی. تو یہ بے قرار ہو کے پڑھیں، سارا دن وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے، میاں بیوی، ماں بیٹی بہن، گھر کے فرد، استغفر اللہ العظیم. اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، مجھے ابھی ایک بابا جی ملے، میں سندھ میں تھا، وہ فوت ہوئے، ایک بزرگ، ان کے 13 بیٹے اور 13 بیٹیاں ہیں. یہ میں اسی ہفتے گیا ہوں، میرا سندھ کا سفر تھا. 13 بیٹے 13 بیٹیاں ہیں، ابھی فوت ہوئے ہیں اسی مہینے. تو میں ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے اتنے بیٹے اور بیٹیاں کیوں دی. کسی مجھے بزرگ نے بتایا، ایک سندھ میں ایک بہت بڑی دربار خانقاہ ہے، درگاہ ہے، حالیجی شریف، حالیجی شریف. سائیں عبدالصمد صاحب بھی فوت ہوئے. سائیں بہت بڑے پیر تھے، قادری راشدی سے. تو پتہ چلا کہ وہ استغفار بہت کرتے تھے. 13 بیٹے ہیں، 13 بیٹیاں ہیں، استغفار بہت کرتے تھے. اور یہ جو استغفار میں نے کئی استغفار ہیں جو میں نے مختصر جامع لاجواب بتایا ہے، وہ ہے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. بہت کمال اس کے اندر، بہت تاثیر اس کے اندر. بے اولادوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، باغات پانے والوں کے لیے. مجھے ایک دو بندہ کہنے لگا مجھے 25 مربع زمین چاہیے، ایسے چلتے چلتے کہنے لگا میں بڑا ذمہ دار کہلوانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کون سا مشکل ہے؟ کہنے لگا بابا جی مذاق کر رہے ہیں. میں کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، میرے لیے ناممکن ہے، اس کریم کے لیے ناممکن تو نہیں ہے. میں نے کہا استغفار کر، استغفر اللہ العظیم. اچھا تھا کوئی دیوانہ پاگل تھا، مجھے بھول گیا، بڑے عرصے کے بعد ملا تو مجھے خیال آیا وہی 25 مربع والا ہے. ایسے خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہہ رہا ابھی 27.5 ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پنجابی میں لگا دب کے پڑھے، یعنی خوب پڑھا، اور سارے گھر والوں نے پڑھا. میں نے کہا کتنا؟ کہنے لگا یہ لاکھوں کروڑوں میں نکل گیا ہے. اور میں نے آپ کی بات پہ یقین تھا. انہوں نے کہا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالی فقیر ہے، اس کی بات پہ یقین ہے. میں نے استغفر اللہ العظیم پڑھا. میں نے اس سے کہا ایسا کر، تو نے یہ لے لیا ہے
اب اس استغفر اللہ العظیم سے اس سے بڑی جنت لے وہ بھی مل جائے گی. کہنے لگ گیا اصل یقین اور یقین کی طاقت سے کائنات. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں بغداد ان کے پاس گیا, تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ جو ہے کنواں تھا اور کنویں میں سے رسی ڈالی, ڈول ڈالا, پانی نہ نکلا. تو ایک بچی دور سے دیکھتی آئی, یہ ایک اور درویش کا بھی ہے, شیخ حزب جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے ان کا بھی. تو اس نے آ کے ایسے لعاب ڈالا اور پانی اور انہوں نے پیا. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یقین. میرے پاس جو اسم ہے, میں نے اپنے مرشد سے ایک دفعہ پوچھا, میں حضرت کو اسم اعظم فرما دیجیے. حضرت نے مجھے فرما دیا یہ پڑھا کر. کچھ عرصے بعد پھر پوچھا, خاموش رہے, پھر پوچھا, خاموش رہے. ایک دفعہ پوچھا تو جلال میں آ کے فرمایا طارق یقین اعظم اسم اعظم ہے. اسم اعظم ایسا اسم جو سب سے بڑا ہو, اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یقین اعظم ہے. اور ایک واقعہ سنا اسم اعظم. ایک درویش تھے تو ان کے پاس پتہ چلا کہ اسم اعظم ہے. بندہ لمبے سفر کرتے کرتے, گھوڑوں اونٹوں خچروں کا سفر ہوتا تھا, پیدل کا, وہاں پہنچا اور حضرت کی خدمت میں رہا. حضرت اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں. کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا, کئی سال. جب یہ دیکھا نا اس کی بےتابی بڑھ گئی ہے تو آپ نے ایک برتن دیا ڈھکا ہوا, تو فرمایا دیکھو یہ میرے فلاں دوست ہیں, اس کو باندھا وغیرہ نہیں, اس کا ڈھکنا نہ اٹھانا, ان کو دے کے آنا. اور پھر کہا دیکھ خیال کر اس کا ڈھکنا نہیں اٹھانا. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے. راستے میں کہنے لگا ہے کیا اس ڈھکنا اٹھا کے دیکھ لوں. حضرت کو کیا پتا ڈھکنا اٹھایا تھا, چھوٹا سا چوہا تھا, پھدک کے بھاگ گیا. لگا یہ عجیب بات ہے, میرے ساتھ کیا ہوا؟ خیر حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو سنبھال نہیں سکا, اسم اعظم کو کیسے سنبھالے گا؟ اگر میں تجھے اسم اعظم دے دیا, کسی کے بارے میں بولے گا وہ ہو جائے گا, برباد کر دے گا. پھر اس کا اصرار بڑھا, پھر بڑھا, پھر بڑھا. بڑے عرصے کے بعد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے, تو جانا شہر کے دروازے پہ. شہر کے دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور 13-14 دروازے. شہر کے دروازے پہ جا اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا ایک بابا جی کا, وہ دیکھنا پھر آ کے بتانا. وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا بوڑھے بابا جی لکڑیاں کاٹ کے لکڑہارے لا رہے ہیں. شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا, اس نے پکڑا, مارا, بے عزت کیا, لکڑیاں چھین کے چل بھاگ جا. بڑا غصہ ہے. غریب کے بچوں کی روٹی تھی, مزدور تھا, مانگنے والا نہیں تھا. اگر اسم اعظم اگر ہوتا نا تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتا, برباد کر دیتا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا دیکھا؟ انہوں نے حضرت وہ ایسے ایسے دیکھا. تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا. جب اسم اعظم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, ہماری بہت طاقتور کتابوں میں, پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ, فضاؤں پہ, جنات پہ, پرندوں پہ, انسانوں پہ. ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا, اس پہ 70,000 انسان, 70,000 جو ہے وہ جنات اور مخلوق ہوتی تھی. تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا, وہ حرف بتانے لگا ہوں. عربی زبان میں, قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیوم. عبرانی سریانی زبانوں میں میں نے یہ حضرت ذوالکفل کی مزار پہ دیکھا. ذوالکفل نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے, وہ ہے احین اشراحین, احین اشراحین, احین اشراحین.